السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ شب معراج آپ سب کو مبارک ہو۔ شب معراج جو ہم منا رہے ہیں، شب معراج، اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شب معراج جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے۔ تو جو شب معراج ہے، وہ شب معراج ایک معجزہ ہے، یعنی معجزہ مطلب عقل کو عاجز کر دینا، یعنی یہ کیسا ہو سکتا، یہ ہو سکتا کیا، مطلب کوئی چیز ہو رہی، امپاسبل ہے وہ ہو رہی، مطلب وہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو کئی معجزے عطا فرمائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ ہے۔ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت معجزہ عطا فرمائے، اس میں سے سب سے ایک معجزہ ہے یہ شب معراج کا معجزہ ہے۔ تو معجزہ مطلب عقل کو عاجز کر دینا، یعنی کوئی کرامت سے عقل عاجز آ جانا وہ دیکھ کے۔ اب معجزہ مطلب، اور شب معراج جو ہے یہ سب سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ تو اس کا ایک ایگزامپل کیسا معجزہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، میڈیکل سائنس کا بہت عروج پہ تھا، تو وہ وقت کے لوگوں کو میڈیکل سائنس کا بہت گھمنڈ تھا۔ تو وہ گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے جس سے وہ لوگوں کا وہ وقت کا گھمنڈ ٹوٹے۔ تو کیا گھمنڈ تھا لوگوں کا؟ میڈیکل سائنس کا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کہ یہ جو بچپن سے اندھا ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو وہ اس کو بینائی آ جائے، اور جو مردہ ہے اس کو اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کرتے تھے۔ تو وہ معجزہ ہے، یعنی سب لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ یہ کیسا ہو سکتا بول کے۔ پھر اب دوسری جگہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں۔ اب جو قرآن میں جو واقعہ ہے وہ سب کو پتہ ہے، جادوگر کا جو واقعہ ہے، اس میں جو ہے وہ جادوگر نے پورے رسیاں ڈالے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک پھینکے تو وہ اژدھا بن گیا، اور وہ پورے جو ہے جو رسیوں سے انہوں نے سانپ بنائے تھے وہ پورے سانپ کو کھا لیا۔ وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ یہ کیسا مطلب؟ پھر وہ جو واپس ہاتھ میں لیے تو وہ پھر عصا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت معجزے ہیں، اس میں سے جو ہے شب معراج کا ایک جو واقعہ ہے اس کو رکھ کے ہم ایک بار سمجھتے ہیں۔ تو شب معراج جو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے تک 6 سواریوں میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 6 مرحلوں میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ براق کی سواری تھی۔ پھر ٹھیک ہے، پھر کہاں سے؟ مکے سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک، تو اور مسجد الاقصیٰ سے لے کے پہلے آسمان تک ایک نورانی سیڑھی کو لایا گیا۔ پھر پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک جو ہے فرشتوں کے پروں پر گئے۔ پھر 7ویں آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر گئے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے رفرف آیا، رفرف کی سواری لے کر ایک انتہا تک گئے، وہاں پہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود جسم مبارک سے، اپنے خود قدم مبارک سے اللہ تعالیٰ کے قریب گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے ایک ہوتا ہے سیر کرنا،
ایک ہوتا ہے سفر کرنا. سفر مطلب اپن بنا رکے اپن کو کہیں پہنچنا ہے, اپن سیدھا اس کے تیز اس کے پاس چلے آتے ہیں. سیر کرنا کیا ہوتا, مطلب دیکھ دیکھ کے رک کے دیکھ کے جانا, اس کا کیا بولتے ہیں, سیر کرنا بولتے ہیں. جیسے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں نا, جو ٹورسٹ کیسا رک کے اپنی چیزوں نئی کنٹری میں گئے تو کیسا بلڈنگوں کو دیکھ کے, وہاں کے مونیومنٹس کو دیکھ کے کیسا رک کے سیر کرتے, ویسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سیر کیے. تو جب شب معراج کا وقت آیا تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں آرام فرما رہے تھے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے چھت کو چیر کر حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ یا اللہ کی کیسے بیدار کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام, ہم نے آپ کو کافور کے ہونٹ اسی لیے تو دیے ہیں, آپ کافور کے ہونٹوں سے اب میرے حبیب کو اٹھائیے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرے, اور وہ کافر کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیدار ہوئے. نیند میں سے جب بیدار ہوئے تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. تو ٹھیک ہے بول کے جب اٹھے تو جا کے جب دروازہ کھولے تو جو ہے زنجیر جو ہل رہی تھی, پھر جا کے وضو کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں پہنچے. مکے میں پہنچنے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا, مطلب گلے مبارک سے لے کے پیٹ کے اوپر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیا گیا. پھر خل مبارک نکالا گیا, زمزم سے دھویا گیا. پھر جو ہے آسمان سے جو ہے ایک کشتی آئی جس کے اندر نور تھا, ایمان تھا, حکمتیں تھیں. وہ جو ہے نور, ایمان, حکمتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خل مبارک میں بھرا گیا. پھر واپس لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قلب نکلا ہوا ہے اور جو ہے اس کو دھو رہے ہیں اور نور ایمان اور حکمتیں جو ہے اس کے اندر بھر رہے ہیں. مطلب یہ بھی ایک سب سے بڑا موضوع. مطلب کسی کو انسان کو اگر پھاڑے تو مطلب اور دل اگر نکال دے تو کیا وہ زندہ رہتا؟ نہیں رہتا وہ انسان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود ایک معجزہ ہے. تو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے خل مبارک کو نکالا گیا, زمزم کے پانی سے دھویا گیا اس کو. پھر جو ہے وہ جو تشتری میں جو ہے نور, حکمتیں اور ایمان جو لے کے آئے تھے وہ خل مبارک میں بھرا گیا. پھر واپس لگا دیا گیا اور جو ہے پھر پورا سی دیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری پر جو ہے مکے سے لے کے خانہ کعبہ سے لے کے مسجد الاقصیٰ تک جانا ہے. اب براق پہ جانا ہے. براق مطلب بجلی کو بولتے ہیں. مطلب بجلی کیسی آسمان میں چمکی تو زمین پہ within fraction of seconds میں رہتی انہیں. تو جب براق کا سلیکشن ہو رہا تھا تو اس کے لیے بھی کیا ہوا, اللہ تعالیٰ پورے براقوں کو بلائے اور جو ہے ہر کوئی جو ہے اپنے اپنی کلاکاری, اپنے جو صلاحیتیں ہیں وہ براق وہ دکھا رہا تھا. مگر ایک براق تھا جو کونے میں کھڑا ہوا تھا عاجزی کے ساتھ, اور مطلب عاجزی میں ٹھہرا ہوا تھا کہ یا میرے پروردگار, میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر سواری کر جو ہے یہ سیر پہ لے کے جاؤں, میں اس قابل تو نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا ہی پسند آئی, اتنی پسند آئی. تو اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو صلاحیتیں دکھانے والے پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنے چیزوں کو دکھانا, ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ندامت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا عز و انکساری کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو وہ براق کو سلیکٹ کر لیے. تو وہ براق کے اوپر سوار ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہے خانہ کعبہ سے لے کے جب مسجد الاقصیٰ تک جا رہے ہیں تو راستے میں جو ہے ایک خبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی ہے.
تو پوچھے کہ اے بھائی جبرائیل یہ خبر سے کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مومنہ بندی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ہے، اور یہ وہ مومنہ بندی ہے جو فرعون کے محل میں کام کیا کرتی تھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا لیا تھا۔ تو محل میں کام کرتے وقت جو ہے انہوں جھکے کچھ اٹھا رہے تھے، تو اللہ اکبر یا بسم اللہ بول کے اللہ کا نام منہ سے نکل گیا، تو لوگ سن لیے ارے یہ تو رب موسیٰ پر ایمان لا لیے یہ عورت نے، تو اس کا کیسا ہوگا بولے تو فرعون نے دربار لگا کے بولا کہ اگر تم ہمارے پرانے دین میں نہیں آؤ گے اور یہ نیا دین اختیار کرو گے تو میں تمہارے کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ مومنہ بتائے، حالانکہ انہوں کام کرنے والے ہیں وہاں پر، تو بتائے کہ تو جو چاہے کر لے، میں جو ہے اپنے دین سے نہیں پھروں گی، میں رب موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، میں وہ دین کے قائم ہوں، اس کے دین کے اوپر قائم ہی رہوں گی، تو چاہے جو چاہے کر لے، میں دین سے نہیں پھروں گی۔ تو انہوں نے تو فرعون نے کیا کیا، جو ہے تخت لیا گیا، تخت پہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو، وہ مومنہ بندی کی ہاتھوں کو اور پیروں کو کیل مارا گیا ہاتھوں میں، اور جو ہے بچھو اور سانپ ان کے جسم پر چھوڑے گئے۔ مطلب یوزلی جو ہے ایک لیڈیز کے جو ہے ایک نزاکت ہوتی ہے ان لوگوں میں، ان لوگ چھوٹے کاکروچ سے ڈر جاتے ہیں، مطلب ان لوگ سپلک سے ڈر جاتے ہیں، ان لوگ جو ہے چھوٹے موٹے یہ چوہوں سے ڈر جاتے ہیں، مگر یہاں ایمان کی طاقت سے جو ہے ان کے اوپر سانپ چھوڑے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بچھو چھوڑے جا رہے ہیں، پھر بھی انہوں جو ہے اپنے ایمان جو لے کے آئے وہ اسے نہیں پھر رہے۔ پھر جو ہے معلوم کرے تو ان کا ایک بچہ بھی تھا جو ریسنٹلی پیدا ہوا تھا، تو جو ہے وہ بچے کو بلایا گیا، بچے کو بلا کے بتایا گیا کہ جو ہے ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنے پرانے دین میں آ جاؤ، یہ نئے دین کو چھوڑ دو، یہ ورنہ ہم تمہیں جو ہے تمہارے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تو جو چاہے کر لے، جو ہے میں رب موسیٰ پر ایمان لا چکی ہوں، اب میں نہیں پھروں گی۔ تو جو ہے آپ کے بچے کو شہید کر دیے، اور وہی خون ان کے جو ہے جسم پر ڈالا گیا، وہ بچے کا خون۔ تو مطلب اتنی بڑی جو قربانی دینے کے باوجود بھی وہ ایمان کی وجہ سے وہ اتنی قربانی دے سکے، تو جو ہے پھر اس کے بعد وہ بچہ بھی ان کا شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پھر جاتا ہوں، بولے کہ نہیں پھروں گی میں۔ تو جو ہے اب 100 جلادوں کو بلا گیا، تو تلواروں کے ساتھ 100 جلاد ہے، اور حکم دیا فرعون نے کہ پورے 100 جلاد ایک ساتھ ان کے اوپر جو ہے تلوار چلائیں گے۔ تو 100 جلادوں نے ایک ساتھ تلوار چلائی اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سالوں کے بعد آئے، اور وہ جو مومنہ بندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی ہے، ان کے خبر سے خوشبو آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو مطلب ایمان ہے بول کے تو خوشبو آ رہی نا، ایمان کی اتنی اہمیت ہے۔ تو جب تک، اور یہ جو ہے ایمان، یہ شب معراج کے واقعے میں یہ قصہ درج ہو چکا ہے، تو جب تک دنیا رہے گی جب تک یہ قصہ جو ہے چلتا ہی رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے خبر مبارک میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں علماء اکرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یا تو نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کے بعد جب مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد الاقصیٰ کا جو سفر ہے خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ تک 30 ڈیز جانا ہے، 30 ڈیز واپس آنا ہے۔ تو اسی ٹائم سے جو ہے اسی مطلب براق کی رفتار سے مسجد الاقصیٰ پہنچے۔ جب مسجد الاقصیٰ پہنچے، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہے۔ ارے یہ کیسا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ابھی تو خبر میں تھے، پھر وہاں پہ کیسا آ گئے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز جا رہے تھے؟ ویسا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے سوال کر رہا ہوں، یہ ہے اس کا جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے جا رہے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبوت کی رفتار سے گئے، وہاں پر پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے استقبال کیا وہاں پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے امامت کے لیے ٹھہرایا، پھر امامت ہوئی، پھر وہاں پر نماز ہوئی، پھر جو ہے نور کی سیڑھی منگائی گئی،
نور کی سیڑھی منگائی گئی مسجد الاقصیٰ سے لے کے پہلے آسمان تک. ٹھیک ہے, پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ پھر انبیاء علیہ السلام تو یہاں پر ہے, پہلے آسمان پہ پھر جو ہے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر دوسرے آسمان پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر تیسرے آسمان پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر چوتھے آسمان پر جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جب پہنچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھتے ہیں کہ اے بھائی جبرائیل, آپ تو جو ہے جب زندہ تھے تبھی جو ہے جنت میں آ گئے, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, یہ تو بہت بڑی چیز ہے آپ کے لیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جنت میں تو آ گیا مگر میں جنت میں آیا مگر میرے کو کہیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا یہاں پر. کیوں؟ کیونکہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہاں پہ لکھ کے آتا ہے کہ یہ امت محمدیہ کا فنا بن فنا کا محل ہے, جب وہ آئیں گے تبھی یہاں کا دروازہ کھلے گا. تو میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں امت محمدیہ کا ہی محل رہے وہاں پر, اور میرے کو اندر جانے کا موقع ہی نہیں مل رہا ہے. تو میں جنت میں آ کے بھی جنت میں نہیں آیا. تو اس کا یہ قصہ ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے, کون ہے حضرت ادریس علیہ السلام؟ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام, پھر حضرت شیش علیہ السلام, پھر ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام. تو حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کی عبادت بہت کیا کرتے تھے. تو جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے, جو ملک الموت ہے, اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے اجازت لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جاؤں, انسانی شکل میں جاؤں اور جو ہے ان کے ساتھ وقت بتاؤں, ان کے ساتھ عبادت کروں. تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے. پھر وہ جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچتے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ, جو بولتے ہیں کہ جو ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے, اجازت ہے, آپ رہ سکتے, بلکہ اجازت دے دیتے. پھر جو ہے 1 دن ہو جاتا, 2 دن ہو جاتا, آپ دونوں مل کے عبادت کرتے رہتے. حضرت ادریس علیہ السلام تھک رہے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام تھک رہے ہی نہیں. مطلب انسان ہے اور یہ تو فرشتے ہیں نا, تو نہیں آپ مطلب انسان تو نہیں ہو سکتے, آپ کوئی اور ہو, آپ کون ہو؟ تو تب آپ نے بتایا کہ جو ہے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں, اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کے میں یہاں پر آیا ہوں. تو اے بھائی اسرائیل, مطلب آپ تو بہت صحیح وقت پر آئے ہو, تو کیوں, کیسا, کیا ہوا؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام بولتے ہیں کہ آپ ایک بار میری روح قبض کر کے دیکھو نا, مطلب میں دیکھنا چاہتا ہوں, مطلب موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ میں خود سے نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تبھی میں کر پاؤں گا. تو ہاں, تو آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت لے لیجیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت پرمیشن گرانٹیڈ کر دیا اللہ تعالیٰ. تو جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لیے, پھر واپس کر دیے. پھر جو ہے وہ ہونے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے اے بھائی جبرائیل, مجھے نہ دوزخ کی سیر کرنا ہے, پل صراط دیکھنا ہے, جنت کی سیر کرنا ہے, وہ بھی آپ مجھے کرنا ہے. تو یہ میں اپنے خود سے نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو ہی میں کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت لے لیجئے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے اجازت پوچھے, اللہ تعالیٰ اجازت دے دیے. پھر جو ہے آپ کو لے کے جا کر دوزخ کی سیر کرائی گئی, پل صراط کی سیر کرائی گئی, پھر جو ہے جنت کی سیر کرائی گئی. جب جنت کی سیر کرائی تو دیکھ کے بولے ارے یہ جنت ہے, اب میرے کو اندر جا کے دیکھنا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام بولے کہ مجھے اندر جا کر دیکھنا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا بولتے, یہ میں خود سے نہیں کر سکتا, یہ دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا, اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تبھی جا کے وہ دروازہ کھلے گا. تو جو ہے ہاں, آپ اجازت لے لیجئے. تو جو ہے آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام اجازت لے لیے. لینے کے بعد جو ہے اندر گئے. جب جنت کے اندر جانے کے بعد جو ہے جھاڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گئے. پھر بولتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ چلیے ہم اب چلتے ہیں کر کے. تو بولتے ہیں کہ نہیں, اب تو میں نہیں جاؤں گا, اب تو میں یہیں رہوں گا. تو نہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک بار جنت میں آ گیا وہ پھر باہر نہیں نکل سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس مخاطب ہو کے بولتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے ہی ان کو اجازت دی ہے, آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. تو حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہے. تو 14 آسمان پر یہ باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے 6 آسمان پر گئے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 7ویں آسمان سے لے کر مطلب پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک جو ہے فرشتوں کے پروں پر گئے، پھر 7ویں آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر گئے، پھر جو ہے وہاں پر فرشتوں نے آ کے آپ کا دیدار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جو ہے یہاں سے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اللہ کی جو ہے تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے، میری حد یہیں تک ہے، یہاں سے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو ہے شروع سے میرے ساتھ ہیں اب آگے بھی تو میرے ساتھ چلنا نا بول کے، یہ نہیں فرمایا، تو جو ہے مگر یہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے آپ اے بھائی جبرائیل کیا آپ کی کوئی آرزو ہے، کیا آپ کی کوئی تمنا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو عرض کر دوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک آرزو ہے۔ تو دیکھیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خوش ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ایک آرزو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہے؟ تو ایک آرزو یہ ہے کہ جب آپ کی امت آخرت کے دن پلصراط پر پہنچے تو جو ہے میں اپنے پروں کو ایسا پھیلا دوں گا تاکہ آپ کی امت جو ہے آسانی کے ساتھ پلصراط پار کر لیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جو ہے میں یہ آپ کی تمنا اور جو آرزو ہے یہ نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھوں گا اور اس کی سفارش بھی کروں گا۔ تو اللہ کی آواز آئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے اس کے بعد رفرف آیا، سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے رفرف کی سواری آئی، رفرف کے پہ سوار ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفرف کی انتہا تک پہنچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انتہا تک پہنچ گئے، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جسم مبارک کے ساتھ، اپنے کپڑے مبارک، لباس مبارک کے ساتھ، مطلب جو لباس آپ مکے حرم شریف میں پہنتے تھے وہی لباس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لمٹ صرف سدرۃ المنتہا تک ہے، وہاں سے آگے جائیں گے تو آپ کے پر جل جائیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور وہاں سے رفرف کی انتہا سے لے کے جو پہلا قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھے، تو پہلا جو مرحلہ تھا وہاں سے لے کے آخری مرحلے تک کتنا سفر تھا، وہ پہلے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈسٹنس کور کر لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا قدم رکھے تو اللہ کی آواز آئی کہ اے حبیب اور قریب آئیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، پھر دوسری بار آواز دی اللہ تعالیٰ کی اے حبیب اور قریب آئیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، پھر آواز اللہ تعالیٰ کی اے حبیب اب رک جائیے، اب میں آتا ہوں آپ کے قریب۔ تو جو ہے پھر اب جب اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ سے کے پاس جو ہے راز کے باتیں ہوئے، اور جو ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسا ملے جیسے خوابہ اور خوسین کی طرح مل گئے، مطلب اتنے قریب ہو گئے۔ خوابہ خوسین کیا ہے کہ جو ہے پہلے جو عربوں کے جو قبیلے ہوتے تھے، تو جو قبیلوں میں جب لڑائی ہونے کے بعد جب کمپرومائز ہوتا تھا تو کمپرومائز کی ایک وہ تھا ان کے پاس، ایک کیا بولتے ایک پرمپرا یا پھر ایک ایونٹ بول سکتے کہ کمپرومائز ہونے کا یہ بتاتے لوگوں کو کہ ہمارے دو قبیلوں کے بیچ میں جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی، کمپرومائز ہو گیا۔ تو لوگ کیا کرتے تھے، دو کمانوں کو ملاتے تھے، دو کمانوں کو ملانے کے بعد دو کمانوں سے ایک تیر چھوڑتے تھے، تو جو ہے خوابہ خوسین اور ادنا، مطلب یہ بولتے ہیں یہ ہے وہ ان لوگوں کا۔ تو وہ ان لوگوں کے حساب سے سمجھانے کے لیے ہم لوگ خوابہ خوسین اور ادنا جتنے قریب ہو گئے کر کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دیدار کیے تو کیا فرمائے، التحیات للہ والصلوات وطیبات، یعنی یا اللہ تمام قولی عبادتیں تیرے لیے مولا،
اور تمام فعلی عبادتیں تیرے لیے مولا، اور تمام مالی عبادتیں بھی تیرے لیے مولا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، اور بڑے لوگوں کی جو ہے جب خوش ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کے ایک انداز ہوتا، مطلب جب خوش ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ جو ہے رحمتوں میں رہو، ہمیشہ جو ہے برکتوں میں رہو، آپ سلامت رہیے۔ یہ بڑوں کا جو ہے ایک طریقہ ہوتا بولنے کا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ التحیات للہ والصلوات وطیبات، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو پتا تھا کہ آپ ہی ایسی تعریف کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے کیا بولے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ اے حبیب، آپ پر رحمتیں بھی ہو اور آپ سلامت بھی رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو دعا ہے، یہ جو دعا ہے نا، یہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا حبیب یا نبی آپ جو ہے سلامت رہیے، آپ کے اوپر رحمتیں بھی ہو اور آپ کے اوپر برکتیں بھی ہو۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے جب دعا ملی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جو ہے اپنے قوم کو نہیں، اپنی امت کو نہیں بھولے، وہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یا مطلب جب دعا ملی اللہ تعالیٰ سے تو ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس کو سن کے جو ہے اولیاء اللہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گناہ گار بندوں کو اپنے ساتھ لے لیے ہم میں، اور تیرے صالحین بندوں کو جو تیری جو پہچان رکھتے، جو تیرے صالحین بندے ہیں وہ تو تیری رحمت میں ہے ہی، مگر جو گناہ گار بندے ہیں وہ تو میرے ساتھ رہیں گے نا۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو ہم پر جو ہے، ہم جیسے گناہ گار بندے ہیں اس میں جو ہے ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جو ہے صالحین تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پہلے سے ہی ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جو ہے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اے حبیب، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالم بلا میں فرشتوں کے بیچ میں ایک جھگڑا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا جھگڑا، کس بات پر جھگڑ رہے ہیں وہ لوگ؟ تو اے پروردگار تجھے بہتر پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ، میں نے جب یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے دست اقدس میرے دونوں سینوں کے بیچ، میرے دونوں کندھوں کے بیچ پہ میرے سینے کے اوپر رکھا، اور میرے سینے پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور اس کے بعد میں جان چکا تھا جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور کوئی آ کے مجھ سے کوئی پوچھے، ایسا کوئی دن نہیں گیا جو کوئی آ کے مجھ سے پوچھے اور میں اس کا جواب نہیں دے سکوں۔ اس کے بعد مجھے ہر چیز کی جو ہے علم ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ جو علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ میں نے اس دست اقدس کو اپنے سینے مبارک پر اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اور میں سب کچھ جان گیا جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا جواب نہیں دے سکوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک علم غیب کا تحفہ ملا، پھر اس کے بعد جو ہے نمازوں کا تحفہ ملا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے راز کے باتیں ہوئے۔ تو نمازیں کتنے ملے؟ 50 نمازیں ملے۔ 50 نمازیں لے کر جو ہے جب نکلے تو چھٹے آسمان پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معراج ہوئی تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو ہے آپ یہ وقت پر آ جانا، یہ مقام پر آ جانا، یعنی کوہ طور پر آ جانا، یہ وقت پر آ جانا، اور ہم وہاں پر کلام کریں گے۔ تو جب یہ وقت پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کا، تو فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، میں تو تجھ سے بات کر رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا دیدار کروں،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کی صرف آپ ہی مجھے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر بھی جو ہے عاجزی کرے، جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے لاڈلے پیغمبر ہے، لاڈلے نبی ہے، رسول ہے، تو جو ہے ریکویسٹ کرے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں 70,000 تجلیوں میں سے ایک پردوں میں سے ایک تجلی ڈالوں گا، اگر وہ کوہ طور قائم رہے گا تو جو ہے آپ مجھے دیکھ لو گے، ایسا کریں گے ٹھیک ہے کر کے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور چکنا چور ہو گیا، اور وہ اس کا تجلی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے. اور ایسی بینائی آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں کہ جس کو دیکھتے ہیں وہ سامنے والا اندھا ہو جا رہا. تو جو ہے اب مطلب آنکھوں کے اوپر وہ جو ہے نقاب ڈالنے کے سر کے اوپر سے امامہ شریف کو ڈال کے جو ہے کسی کو نہیں دیکھنا میں بول کے گھر کو پہنچے تو حضرت صفورہ علیہ السلام تھے. حضرت صفورہ علیہ السلام کیا کیے کہ یہ کیا حالت بنا کے آئے ہیں آپ؟ تو میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کا دیدار کیا ہے اور جس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ اندھا ہو جا رہا ہے. تو مجھے بھی جو ہے حضرت صفورہ علیہ السلام فرمائے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے. تو یہ کیا بول رہے ہو، اگر میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ جو ہے اندھے ہو جاؤ گے. تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنکھیں قربان. تو آپ کیا کیے، جب آپ امامہ شریف ہٹا رہے تھے تو آپ ایک آنکھ بند کر لیے اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صفورہ کیا ہوا، کیا تم ایک آنکھ سے اندھی ہونا چاہتی ہو اور ایک آنکھ کو بچانا چاہتی ہو کہ تو حضرت صفورہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا دیدار 2 بار کرنا چاہتی ہوں. تو جب یہ آنکھ کی روشنی چلے جائے گی تب میں یہ آنکھ سے دیکھوں گی. تو جب آپ نے یہ آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھ چلے جانا چاہیے نا. تو یہ آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھ سے دوسری بار دیکھے. جب تیسری بار یہ آنکھ سے دیکھا تو جو ہے یہ بھی روشنی ہے، یہ بھی روشنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی کی دیدار کرنے کے لیے حضرت صفورہ علیہ السلام جو ہے اپنے آنکھوں کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سے جو ہے کئی بار دیدار کروا دیا اپنے تجلی کا. تو جو ہے ایسا چھٹے آسمان پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری یہ بہت زیادہ ہے 50 نمازیں. مطلب میری امت تو آپ کی امت سے بہت زیادہ طاقتور تھی، آپ کی امت تو اتنی کمزور ہے، 50 نمازیں تو کبھی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ اس کو کم کرا لیجیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. چھٹے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ جا نہیں سکتے. چھٹے آسمان سے پہلے سدرۃ المنتہا سے رف کی انتہا تک، پھر وہاں سے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں کہاں ہے اللہ کی بارگاہ؟ عرش چھوڑ گیا، فرش چھوڑ گیا، عرش بھی چھوڑ گیا، لامقام پہ ہے اللہ تعالیٰ، وہاں پر پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار چلے گئے. ٹھیک ہے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، 45 ہو گئے، پھر واپس آئے. نہیں، آپ کی امت جو ہے اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی. پھر اب جو ہے اسے یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے جب قبول نہیں کی، اب قبول کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہمارا امت محمدیہ کا بھی کام کر رہے تھے اور اپنے لیے بھی کام کر رہے تھے. تو 9 بار جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گئے اور آئے. اور ہم جیسی امت کے لیے اب اس کا ایک مثال سمجھتے ہیں کہ ایک والد ہے جو اتنا جو ہے تقویٰ پرہیزگار ہے، آج تک اس نے کسی کی ہیلپ نہیں لی، ہمیشہ جو ہے وہ ہر کسی کی مدد کرتا گیا، اور اپنی اولاد کے لیے کہیں کوئی آفس میں جا کے ریکویسٹ کر رہا ہے، کوئی گورنمنٹ آفس میں جا کے سفارش کر رہا ہے کہ میرے بچے کو، اولاد کو جو ہے ایک نوکری دے دے. تو ویسا ہمارا حال ہے. ہمارے جیسی نکمی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. مطلب چھٹے آسمان سے لے کے سدرۃ منتہا سے لے کے رف کی انتہا، وہاں سے لے کے جو اللہ تعالیٰ کی لامکان تک پہنچ رہے ہیں. مطلب کس کے لیے؟ ہمارے لیے پہنچ رہے ہیں. اور پہنچتے جو ہے 9 بار آ رہے جا رہے ہیں. پھر جب 5 نمازیں بچ گئی تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا.
اگر میں ابھی بھی جاؤں گا، 5 سے کم ہو رہے ہیں، اگر میں ابھی بھی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جان دو آپ کی امت سے نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے. تو یہ بھی میری امت کے لیے نہیں رہے گا نماز کا تحفہ. تو جو ہے 5 نمازیں لے لیا آپ نے. تو جو ہے جب وہاں سے نکل رہے تھے تو کچھ فرشتوں کو جو ہے رکوع کی حالت میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ فرشتوں کو جو ہے سجدے کی حالت میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہی جو ہے امت محمدیہ کے لیے بھی وہی طریقہ بنایا نماز کا، جو ہے ہم جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ فرشتے ہمیشہ کوئی فرشتے رکوع میں ہیں، ہمیشہ کوئی فرشتے جو ہے سجدے میں ہیں. تو پھر جو ہے ایسا 9 بار جا کے آگے 5 نمازیں لے لیے. پھر جو ہے 5 نمازیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے حجر مبارک میں جب آتے ہیں تو جو ہے بستر گرم ہے اور دروازے کی جو زنجیر ہے وہ ہل رہی ہے، اور جو آپ وضو کر کے گئے تھے وہ پانی جاری ہے. ٹھیک ہے. پھر اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے جب جا رہے تھے تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب دوزخ میں سے گزر رہے تھے تو پوچھ رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے. تو کچھ لوگوں کو جو ہے فرشتے انگار کے ڈھیلے کھلا رہے. تو وہ لوگ کون ہیں؟ انگار کے ڈھیلے کھلا رہے وہ لوگ. تو وہ لوگ کون ہیں؟ اور جب انگار کے وہ ڈھیلے کھا رہے ہیں وہ ٹوائلٹ میں سے نکل رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں وہ ٹوائلٹ میں سے نکل رہے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں جو انگار کے ڈھیلے فرشتے کھلا رہے ہیں؟ وہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بھائی جبرائیل، یہ کون ہے جس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا چھین کے کھاتے تھے، یعنی یتیم کا مال ہڑپ کے کھانے والے لوگ ہیں یہ. تو آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ جو ہے آگ کے ڈلے کھلا رہے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر. اور دوسرے تھوڑے لوگوں کو دیکھے ایک جگہ جو ہے خوشبودار کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک جگہ جو ہے بدبودار کھانا رکھا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اے بھائی جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں جو بدبودار اچھا کھانا رہنے کے باوجود جو ہے بدبودار کھانا کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا میں اپنی حلال بیویوں کو، پاک بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے عورتوں کے پاس جاتے تھے، مطلب زنا کرنے جاتے تھے، دوسرے عورتوں کے پاس جاتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اچھا کھانا رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں کا جو سڑا ہوا کھانا، جو مطلب بدبودار کھانا ہے جو کھا رہے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں. اور تھوڑے جگہوں پہ جو ہے عورتوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا، تو عورتوں کو جو ہے اپنے سینوں سے لٹکائے ہوئے تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو وہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر، اپنے پاک شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتے تھے. یہ وہ عورتیں ہیں جس کے اوپر یہ عذاب ہو رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، جسے کئی روایتوں میں بھی آتا ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے 4 مردوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جائے گی. اور یہ آتا ہے کہ جو ہے 4 مردوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر دوزخ میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے واپس اپنے حجر مبارک میں، تو واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تو جب واپس آئے اپنے حجر مبارک میں تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گرم تھا، جو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، اور وضو کا جو ہے پانی جاری تھا. تو اس سے اپنے کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخرت میں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور جو گنہگار ہوں گے، جو دوزخ کے مستحق ہوں گے، وہ لوگ ایک جگہ پہ رہیں گے، مگر جو دوزخ کے مستحق جو گنہگار ہوں گے ان لوگوں کے لیے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور وہی دن، وہی جگہ، وہی ٹائم، وہی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان کا جو حساب کتاب ہوگا اس کا وقت صرف عصر کی نماز کا وقت ہوگا. لوگ وہی ہے، جگہ وہی ہے، مگر ان کے لیے ایک دن 50,000 سال کا ہے. جو عرش کے سائے میں ہیں ان کے لیے صرف عصر کا نماز کا وقت ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب معراج کا پورا کمپلیٹ کر کے آ گئے.
اتنے فریکشن آف سیکنڈس میں ہی آ گئے. مطلب بستر گرم اور کنڈی ہل رہی تھی بولے تو مطلب 10 سیکنڈ کے لیے ہلی ہوں گی نا, 10-15 سیکنڈ کے لیے کنڈی ہلی ہوں گی نا. تو اتنے سیکنڈس میں جو ہے پورا یہ ختم کر کے آ گئے. مگر اتنا سب ختم کرنے کے لیے ٹائم تو لگتا, مگر وہ اتنے سیکنڈس دنیا کے لیے سیکنڈس ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وقت لمبا ہے, دنیا کے لیے وہ وقت کچھ اور ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں فجر کے وقت کے بعد, تو جو ہے وہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ابو جہل بھی جا رہا تھا وہاں پر, تو اور جو ہے دوسرے قبیلوں کے سرداراں بھی تھے. اور مکے میں جو ہے اس ٹائم پر 1 ملین لوگ رہتے تھے وہاں پر, 1 ملین لوگ وہاں پہ مکے میں رہتے تھے. اور وہ قبیلے تھے اور قبیلوں کے 27 سرداران تھے, 27 سرداران موجود تھے. اور جو ہے شام سے جو ہے کچھ تاجر بھی آئے تھے, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو جو ہے ابو جہل پوچھا, طنزیہ انداز میں پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ نیا بتائیے. تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شب معراج کا واقعہ پورا بتائے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے, ارے ایسا کیسا, مطلب اتنے ٹائم میں جا کے بھی آ گئے, یہ سب چیزیں ہوئے اتنے ٹائم میں, ایسا کیسا. اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد الاقصیٰ نہیں گئے, مسجد الاقصیٰ کبھی دیکھے نہیں. تو جو ہے ان لوگوں کو مطلب سلی کوشچنس پوچھنا شروع کر دیے. اور وہ شام کے تاجر جو تھے وہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے مسجد الاقصیٰ کو. اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے جانے کے لیے 30 دن, آنے کے لیے 30 دن, اتنے 60 ڈیز کا سفر جو ہے اتنے ٹائم میں کیسا کور کر لیا. بلکہ وہ لوگ جو ہے سلی کوشچن پوچھنا شروع کر دیے. کیا پوچھے وہ لوگ, مسجد الاقصیٰ میں کتنے کھڑکیاں ہیں, مسجد الاقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں, یہ بتائیے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد الاقصیٰ کو اتار دیا. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گن کے بتا رہے ہیں کتنے ہیں کھڑکیاں مسجد الاقصیٰ کے. جب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے کھڑکیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے مسجد الاقصیٰ کو سامنے رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو گن کے بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کھڑکیاں ہیں, گن کے بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دروازے ہیں. تو جس کو مطلب پھر وہ بولتے ہیں سننے کے بعد تو یہ تو جادو ہے, یہ تو ہم یقین نہیں کریں گے. تو جس کو ایمان لانا تھا وہ لا لیا, جس کو نہیں لانا تھا وہ لوگ چلے گئے. تو ابو جہل جو ہے وہاں سے بھاگ کر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. اب وہاں پر پہنچ کے بولتا ہے کہ ایسا کیا ممکن ہے کہ جو ہے اتنے کم وقت میں یہاں سے مسجد الاقصیٰ پہنچے, پھر وہاں سے پہلے آسمان 7واں آسمان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو نہیں, یہ تو ناممکن ہے. مگر تم کو کون کہا, تم سے یہ کس نے کہا کہ آپ کے نبی بول رہے ہیں کہ ایسا ہے؟ اچھا ہمارے نبی بول رہے ہیں تو میں صدقتا, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے سچ فرمایا. ارے یہ کیا ہے, مطلب آپ تو یہاں مکے کے جو ہے بڑے مشہور لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, مطلب آپ تو اتنے کوالیفائڈ ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہیں, آپ جو ہے ایسے سن کے آپ بنا دیکھے جو ہے آپ تصدیق کر رہی ہیں بات کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باتوں کو تصدیق کر لیے اور فرمائے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں وہ سچ ہی ہوتا ہے. اس سے بڑے بڑے چیزیں ہم لوگ جو ہے ایکسیپٹ کر لیے, اس کی تصدیق کر لیے, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, تو ہم لوگ وہ تصدیق کر لیے. تو یہ جا کے بولے تو ہمارے لیے کیا بڑی بات ہے, تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر بھاگتے ہوئے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھاگتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے فرماتے ہیں کہ جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی سنا ہے, تو آپ پورا مجھے جو ہے واقعہ بتائیے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہاں سے لے کے مسجد الاقصیٰ گیا, وہاں سے جو کہ پہلے آسمان پہ گیا, پھر 7ویں آسمان پہ گیا, پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا, پھر رف کی انتہا تک گیا. تو جب جتنے بھی بار سن رہے کہ میں مکہ سے مسجد الاقصیٰ گیا, صدقتا یا رسول اللہ, آپ کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر جو ہے مسجد الاقصیٰ سے پہلے آسمان پر جب میں پہنچا تو صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میں اس کی گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سچ فرما رہے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب جو ہے آپ کو مقرر کیا. وہاں سے جو ہے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا پورا جو لقب ملا آپ کو,
اس بات سے لقب ملا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ آپ ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے، ہر بات کو جو ہے صدقت یا رسول اللہ بولتے تھے. تو جو ہے یہ ہو گیا، جو ہے جس کو ایمان لانا تھا وہ لوگ لا چکے، جس کو نہیں لانا تھا وہ لوگ جو ہے ابو جہل ٹیم کے ساتھ چلے گئے. آج بھی تھوڑے لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی معراج ہوئی، خواب میں معراج ہوئی بولتے ہیں. جو خواب میں معراج ہوئی بولتے ہیں وہ ابو جہل ٹیم کے ہیں. ہم جو ہے صدقت یا رسول اللہ بولنے والوں کی ٹیم میں ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم میں ہیں. تو ہم جو ہے شب معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ پوری کیے، اس بات پر ہم جو ہے صدقت یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. تو جو ہے جو اس کو نہیں مانتے وہ ابو جہل ٹیم کے ہیں. تو جو ہے اس کو اب قرآن سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا مسجد الحرام المسجد الاقصی. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو، کب؟ رات کے کچھ سمے میں، رات کے کچھ وقت میں. کہاں سے؟ مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی تک لے گئے اپنے بندے کو، جس کے طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم لے گئے میرے بندے کو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے چھت پھاڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں، تو جبرائیل علیہ السلام تھے وہاں پر، ہم بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. ہم لے گئے آپ کو ہمارے ساتھ میں، ہم لے گئے آپ کو جو ہے وہاں سے مسجد الحرام سے لے کے مسجد الاقصی تک ہم لے کے گئے آپ کو. ہم لے کے گئے، ہماری ذات تھی وہ جو آپ کو لے کے گئی اپنے بندے کو، عبدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں؟ کیونکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور جو ہم بول رہے ہیں وہ سنیں، اور جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے. اب اگر ہم کو کچھ سنانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سنا سکتا ہے، اور ہم کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نہیں دکھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے وہاں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جب جبرائیل علیہ السلام لینے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو ہے لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو. پھر جو ہے قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں کہ جو ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے. یعنی مطلب یہ جو ستارے ہیں، یہ سن اور مون بھی ایک تارے ہیں، اور تو ایک پلانٹ ہے. تو ان لوگ اپنے ایک راستے پہ چلتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو ہے سن ارتھ کی جگہ پہ آ جاتا، ارتھ کی جگہ پہ سن آ جاتا، سن کی جگہ پہ ارتھ آ جاتا، کبھی مون یہاں آ گیا، کبھی سن وہاں چلے گیا. ایسا نہیں ہوتا. مطلب ان لوگوں کا جو آربٹ ہے نا، اسی پہ ان لوگ پھرتے رہتے کہ سالوں سے ان لوگوں کا وہی جو راستہ ہے، وہی جو راستے پہ ان لوگوں کا پھرتے رہتے. ارتھ اپنے راستے میں پھر رہا، جو ہے سن اپنے راستے پہ پھر رہا، مون اپنے راستے میں پھر رہا، تارے اپنے راستوں میں پھر رہے ہیں. کبھی ایک دوسرے سے ان لوگوں جو ہے ملے نہیں، نہ ہی کبھی اپنے جگہ بدلے، نہ ہی کبھی اپنا راستہ بھٹکے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قسم ہے وہ ستارے کی. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے بول رہے ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہا، کبھی بھٹکا نہیں. تو قسم ہے وہ ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے اور نہ غلط راستہ چلے. تو نبی کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا کے بعد جب رف کی انتہا تک پہنچ گئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہ یہاں گئے نہ وہاں گئے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ نظر مبارک بھی جو ہے یہاں وہاں نہیں بھٹکی، جہاں دیکھنا تھا وہ دیکھے، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہی ہے کہ تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے
اور نہ غلط راستہ چلے. مطلب یہاں وہاں چلے بھی نہ گئے. مطلب ہم کوئی اب دبئی میں رہ رہے ہیں, اب کبھی ہم انڈیا کو گئے, اب کوئی اپنا محلہ جو ہے جہاں پہ ہم بچپنے سے کھیلے کودے رہے, اب وہ کل کے دن بلڈنگاں بن جائے, چاہے وہاں پہ کچھ بھی اور کنسٹرکشن ری ڈیولپمنٹ ہو جائے, مگر ہم جا کے پہچان لیتے نا اس کو, چاہے کیسا بھی رہن, تو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ ویسا ہے. کیا اپن بھٹکتے, کیا پوچھتے کیا بھائی یہاں پہ کیا تھا, وہاں پہ کیا تھا بول کے نہیں پوچھتے. جہاں پہ دیکھنا ہے وہاں دیکھتے, جہاں پہ اپنا گھر, میرا پرانا گھر یہاں تھا بھائی, جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتے اپن وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں, نہ بھٹکے اور نہ غلط راستہ چلے, جہاں آنا تھا وہاں آئے, جو دیکھنا تھا وہ دیکھے. یعنی لا مقام پہ پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے لا مقام پہ اللہ تعالیٰ ہے, تو لا مقام پہ پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں ہی کہ اور نہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں, ان کو کہنا تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بھی کچھ نہیں بولتے. جو وہی جو بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو التحیات للہ والصلوات والطیبات جو فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی اللہ تعالیٰ دیے تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. تو یہ وہ بتا کے یہ سمجھا رہا اللہ تعالیٰ کہ اور نہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں, جو ہم وہی بھیجتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں, جو ہم وہی بھیجتے ہیں, وہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وہ بولتے ہیں. اور آگے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر زیادہ قریب ہوئے اور دونوں کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. یعنی جو خابہ قوسین اور ادنیٰ کا جو ہے اتنے قریب ہو گئے, اور اتنے قریب ہو کے کچھ فاصلہ ہی نہیں رہا اس میں, اتنے قریب ہو گئے ہم لوگ اور باتیں کریں. اور اس سے بھی کم وہ فاصلہ جو تھا خابہ قوسین اور ادنیٰ کا جو ہے, وہ تیروں کو لگا کے کمانوں کو لگا کے ایک تیر چھوڑتے تھے نا, جو کمانوں کو لگنے کے بعد جو فاصلہ رہتا اس سے بھی کم ہو گیا بول کے بول رہے ہیں. مطلب کچھ جگہ ہی نہیں تھی ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی جو کچھ بھی بھیجی. یعنی ہم جو راز کے باتیں کیے وہ ہم کیے راز کے باتیں. تم کو جو سننا ہے بس تم اتنا ہی جانو اور اتنا ہی سنو, آگے کی چیزیں تم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں سورہ نجم میں ہی کہ اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کی تصدیق کر رہے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا دیدار کر رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس چیز کی تصدیق کر رہا تھا. یعنی ہم کوئی چیز دیکھے, انبیلیویبل چیز دیکھے, کیا ہمارا دل اس چیز کے اوپر تصدیق وہ بولتا کہ ارے ہاں یہ ہے, یہ رہتا بول کے, مطلب ارے یہ کیسا ہو سکتا بھائی, وہ کیسا ہو سکتا. اپن دیکھتا کچھ مگر اپنا دل کچھ اور بولتا. مگر جب اللہ تعالیٰ کا جب دیدار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس چیز کی تصدیق کر رہا تھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جو کچھ انہوں نے دیکھا کیا تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے جو ہمارا دیدار کیا ہے, کیا اس کے بارے میں پوچھ کے کیا تم ہمارے حبیب سے جھگڑتے ہو. اور انہوں نے اس کے ایک اور دفعہ بھی دیکھا, اور انہوں نے اسے اور ایک دفعہ بھی دیکھا. تم کیا بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی نہیں دیکھے بول رہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو ہے انہوں نے 2 بار میرے دیدار کیا, اور جو وہ دیکھ رہے تھے دل ان کی تصدیق بھی کر رہا تھا. پھر جب یہ سب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بتا دیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سن کے صدقت یا رسول اللہ فرما دیے. پھر اس کے بعد جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حجرہ مبارک میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے وقت کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آپ پوچھیے, آپ کو آج جو کچھ بھی پوچھنا ہے وہ آج میں آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے, آج آپ جو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اور آپ کے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہے عائشہ کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں.
تو جو ہے آپ جو ہے اتنا خوش ہوئے جھوم کے مطلب گول پھر کے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ کے گر گئے. تو اے عائشہ اتنا کیوں خوش ہو رہے آپ؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہہ دیا کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو اس سے کیا کوئی اور دوسری خوشی ہو سکتی ہے؟ تو آئے عائشہ آپ پوچھئے کہ آج آپ کو جو پوچھنا ہے آج ہر وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گی. تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا مجھے اجازت ہے کہ جو ہے میں اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں اور پوچھوں کہ جو ہے مجھے کیا پوچھنا چاہیے؟ تو ٹھیک ہے آپ جا کے آئیے. تو آپ جو ہے بھاگ کے گئے ہیں اپنے بابا کے پاس, پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی پوچھوں گی وہ مجھے عطا کریں گے. تو میں کیا پوچھوں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, اسی لیے میں آپ کے پاس آئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھے کیا پوچھے, مطلب یہ نہیں پوچھے کہ جو ہے مجھے یہ دے دو, مجھے وہ دے دو, جو ہے دنیا کا یہ دے دو, دنیا کا وہ دے دو, یہ سب نہیں پوچھے. بس یہ پوچھے شب معراج کے دن لامکاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز کے باتیں ہوئے اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. اب یہ پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جو ہے ٹھیک ہے بابا کر کے آپ جو ہے واپس آئے اپنے حجر مبارک میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے بیٹھ کر عرض کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے میں ہمارے بابا سے پوچھ کے آ چکی ہوں, اور میں بابا کیا ٹھیک ہے آپ کے بابا کیا سوال کرتے ہیں. تو ہم بابا یہ پوچھتے ہیں کہ شب معراج کے دن قرب خاص میں لامکاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو راز کے باتیں ہوئی اس میں سے صرف ایک بات بتا دیں. تو ہم کو پتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے ہی طریقے کا کوئی سوال کریں گے. خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لامکاں پہ قرب خاص میں جو راز کے باتیں ہوئے اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اس کو, وہ شخص کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیں گے. تو جو ہے کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں. اب ٹوٹے ہوئے دل جو ہے رشتہ داروں کے بھی ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل جو ہے ماں باپ اور اولاد کے ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل جو ہے شوہر بیوی کے ہوتے ہیں. ایک دل ٹوٹا ہوا ہے جو بندے اور اللہ کا ہے. اگر وہ دل اگر جوڑ دے بندے کا اور اللہ کا, جو شخص یہ جوڑ دے گا اللہ کے ساتھ اپنے بندے کو اور بندے کے ساتھ اللہ کو, وہ شخص کو بلا حساب کتاب جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے. یہ وہ ایک بات ہے جو قرب خاص میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ جو راز کے باتیں ہوئی اس میں سے یہ ایک راز کی بات ہے. تو آج ہم نے کو جو ہے شب معراج کا جو واقعہ ہم آج سمجھے, آج ہم جانیں, اس کی حقیقت جانیں, اللہ تعالیٰ کی مدد سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے آج ہم یہ سمجھیں, جانیں, اس کی حقیقت کو جانیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہے کہا گیا ہے, سنا گیا, اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئے اسے معاف فرمائیں. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.